بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ آواز وقت برائے نفاذ اسلامی نظام مملکت لیکچر نمبر 95 پیش خدمت ہے۔ تمام مذاہب کے تمام پیروکاروں اور مذہبی پیشواؤں کو مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کو شداد، حمان، فرعونی نسلوں کے حکمرانوں، سیاستدانوں کے کفر کے نظام حکومت سے نجات دلانا اشد ضروری ہے، جو زندگی بھر کی عبادت سے بھی کہیں افضل ہے۔ مغربی جمہوریت کے کفر کے نظام کے ذریعے حکومتیں بنائی جاتی ہیں۔ ملکی سطح پر معاشرے کے اعلیٰ ٹولہ کے افراد کو جمہوریت کے الیکشن کے ذریعے چن کر یونین کونسل سے لے کر تحصیل، ضلع، صوبہ اور ملکی سطح کے حکومتی پنڈالوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ ملکی عوام بے بس بن کر رہ جاتے ہیں۔ اقتدار صوبوں کے ممبران کے پاس مختص ہوتا ہے۔ مغربی جمہوریت کے اسمبلی ممبران اس کے نظام حکومت کی غیر مذہبی قانون سازی کرتے ہیں، جس کی اطاعت پوری یہودیت، عیسائیت، مسلمان امتوں کے فرزندان کو اپنے ممالک میں کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح تمام امتوں کے فرزندان مذہبی منافقت کے عذاب کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ جب یہودیت، عیسائیت، اسلام کے مذہب کی روحانی تعلیم و تربیت اور ان کی اسلامی کتب کی سرکاری حکمرانی ختم کر دی جائے، اس کے بعد جمہوریت کے حمانی، شدادی، فرعونی طرز حیات اور دستور حیات کو حکومتی طور پر مسلط کر دیا جائے تو یہودیت، عیسائیت اور اسلام کیسا؟ جہاں خیر پر شر مسلط ہو جائے، مذہب کی نیکی کو سرکاری طور پر فرعونی شر کی اطاعت کرنا کہاں تک واجب ہے؟ ذرا سوچو تو کہ شر کی حکومت میں خیر کو پروان چڑھانا کیسے ممکن ہے؟ جمہوریت کے سیاسی پنڈالوں تک رسائی کرنے کے لیے معاشرے کے تمام طبقوں کے بااثرت صاحب حیثیت سرمایہ دار جگیردار ٹولہ کے افراد الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، کیونکہ وہی لوگ ان الیکشنوں کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں۔ ان میں سے جو الیکشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ ممبر بن کر ناظم، ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر، وزیر، مشیر، سفیر، وزیر اعلیٰ، گورنر، وزیر اعظم اور صدر کے عہدوں پر فائز ہو کر ملکی اقتدار پر قابض ہو جاتے ہیں، اور یہ حفظ زر کے پجاری زر پرستی کا المناک قتال کا بھیانک کھیل کھیلتے آ رہے ہیں۔ استحصالی غاصبانہ جمہوریت کا نظام و سسٹم آمریت، فرعونی طاقتوں اور قوتوں کو منظم، مضبوط اور مذہب کی اعلیٰ انسانی اقدار، اخلاق، حسن عمل، اعتدال و مساوات، حقوق انسانیت کو کرش کرنے، عدل و انصاف کو پامال کرنے، ظلم و جبر کو رائج کرنے کا سبب بنتا آ رہا ہے۔ ملکی وسائل، خزائن، ملکی دولت، ملک کی اسمبلیوں، ملک کے قانون ساز، ملک کے تمام عدل و انصاف کے ادارے، تمام اداروں کی انتظامیہ، ملک کی اندرونی بیرونی پالیسیاں، ملک کے تعلیمی اداروں کا تعلیمی نصاب، تمام نشر و اشاعت کے اداروں، میڈیا پر ان کی حکمرانی، ملک میں قرضوں کا اجرا، ملک کی فیکٹریوں، ملوں، کارخانوں کی انسٹالیشن کی منصوریاں، اندرونی بیرونی تجارت پر کنٹرول، ملک کا ہر قسم کا ہر شعبہ کا مکمل کنٹرول اس طریقہ کار کے ذریعے ان شاہی ٹولہ کے نمائندوں کے ہاتھوں میں پہنچ جاتا ہے۔
وہ جمہوریت کے بے دین استحصالی نظام حکومت کے حکومتی پاور ہاؤس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ ملک کی اقتصادی حالت ان کی ذاتی خوشحالی تک سمٹ جاتی ہے۔ فرعونی نسل کے حکمران اپنے اپنے ذاتی سرے محلوں، رائے ہاؤسوں، شاہی پیلسوں، بنی گالا ہاؤسوں، ملوں، فیکٹریوں، کارخانوں، جاگیروں، محلوں، شاہی گاڑیوں، شاہانہ زندگی کی دوڑ میں غرق ہو جاتے ہیں۔ ملک کی تمام افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی جمہوریت کے نظام اور سسٹم کے تحت فوجی حکمران ٹولہ کی پابند ہوتی ہے۔ وہ ان کے اشاروں پر ناچتی ہے۔ سرکاری اہلکار کی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ ان کے حکم عدولی کر سکیں، یا ملک میں کوئی اہلکار بھی ان کی سلطنت میں کسی قسم کی چونچرا کر سکے۔ اقتدار کی سیاسی چپکلش، انتقامی کارروائیوں کا آغاز، حکومتی وزارتوں، مشاورتوں، سفارتوں کی تقسیم، ان کی آپس کی اقتدار کی جنگیں اخبارات میں مشتہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تمام ذرائع ابلاغ سرکاری میڈیا کے ذریعے عوام الناس کا رجحان اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ اس استحصالی نظام کے جابر ظالم گنتی کے چند سیاسی قابضین ملکی خزانہ وسائل آپس میں تقسیم کرتے آ رہے ہیں۔ پاکستان میں ان کا یہ عدل کش نظام ملک و ملت کا ایک کینسر، اور ملت فوج شاہی، افسر شاہی، نوکر شاہی اور منصب شاہی کے نظام و سسٹم کے ظلم اور ان کی رشوت کرپشن کا ایندھن بن چکی ہے۔ 23 کروڑ کسانوں، مزدوروں، محنت کشوں، ہنرمندوں، بیماروں، معذوروں، تنگ دستوں، بے روزگاروں، بیواؤں، یتیموں، عوام الناس سے بجلی، گیس، پانی، ان گن ٹیکسوں، نئے ٹیکسوں، ان ٹیکسوں میں روزمرہ اضافوں سے ان کو ان کی سرکاری مشینری کے شاہانہ اخراجات حاصل کرنے کے لیے مغربی جمہوریت کے بدترین غاصب عناصر ان کی معاشی طاقت سلب کرتے سسک کر مرنے پر مجبور کرتے آ رہے ہیں۔ مغربی جمہوریت کے کفر کے نظام نے 23 کروڑ مسلم امہ کے اخلاق و کردار، امانت و دیانت، محنت و شجاعت، ہمت و جرأت جیسی انمول قوتیں چھین رکھی ہیں۔ اخوت و محبت کو جمہوریت کی طرز سیاست کے نفاذ میں گم کر رکھا ہے۔ اعتدال و مساوات کو جمہوریت کے طبقاتی نظام نے نگل رکھا ہے۔ نوجوانان ملت کی صلاحیتیں جمہوریت کے نظام کو چلانے والے تعلیمی نصاب نے سلب کر رکھی ہیں۔ ملت کی غور و فکر کی قوت جمہوریت کے مسلط کردہ نان نفقہ کے اصول کی آگ میں جھونک رکھی ہے۔ ملت کے ضمیر کو جمہوریت کے نافذ کردہ رشوت، کمیشن، کرپشن، سفارش کے عذاب سے دوچار کر رکھا ہے۔ ملت کو انصاف کی بھیک سے عدلیہ کے کرپٹ منصفوں، ان کے سسٹم کے کرندوں نے محروم کر رکھا ہے۔ ملت کی آزادی جمہوریت کے کفر کی افسرشاہی، نوکرشاہی کے جلادوں نے کرش کر رکھی ہے۔ ملت اسلامیہ کی وحدت، جمہوریت کی سیاسی جماعتیں نکل چکی ہیں۔ مسلم امہ کے معاشی نظام کو مغربی جمہوریت کا سودی نظام ناپاک کر چکا ہے۔ پاکستان ایک دینی نظریاتی ریاست ہے۔ اس میں 23 کروڑ مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد بستے ہیں۔ ان کا اپنا اعلامی دستور مقدس اور شرعی جمہوریت کا نظام مملکت موجود ہے۔ 1947 سے لے کر آج تک مغربی جمہوریت کے نظام کے بد نصیب افسرشاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا 2 گورنر جنرل بنے، 3 فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، یحییٰ خان، پرویز مشرف کی باقیات، عدلیہ کے چیف جسٹس منیر کی باقیات کے 88 مجرم ججز، جن نے پرویز مشرف کے آئین توڑنے کو جائز قرار دیا، جس کی بنا پر اس کو سزائے موت کا حکم دیا۔ اب انہوں نے کھربوں کے لٹیروں کی بجائے
23 करोड़ अहले वतन से बिजली, गैस, पानी, छोटे मकानों के इजाफी नाजायज टैक्सों के बकायाजात, कंटोनमेंट, यूनियन काउंसिलों, शहरी इलाकों के बेवा, यतीम, भूखे, नंगे, गरीब आवाम से बिल जबर खरबों रुपए छीन लिए हैं। क्या आप गरीब आवाम की दौलत मुशर्रफ के NRO के मुजरम फौजी सियासी टोला, 31 कैबिनेट मेंबरान, 88 मुजरम जजों को शाही बजट अदा करने के लिए ये जुल्म जारी रखेंगे? इमरान खान और बाजवा साहबान, क्या आप अमरीकी लॉबी और मुशर्रफ की बी टीम हैं? इन मुजरमों को जेल भेजो, अवाम को सिविल नाफरमानी के लिए मजबूर ना करो, सदारती निज़ाम नाफज कर दो, इनकी जायदादों को जब्त कर दो। पाकिस्तान ना गरीब है ना मकरूज। अल्लाह ताला आपको इन मुजरमों को ख़त्म, इस्लाम को नाफज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।